نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے، اور چونکہ اب ایک ریجنل لڑائی کے تصور کے ساتھ بھی منسلک ہو گئی ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر ایران جو ہے وہ اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر حملے کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر امریکن اڈے وہاں پر موجود ہیں، انسٹالیشن موجود ہے، یا ان کی زمین جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے مفادات کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے ویزا ایران جو ہے وہ استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا اس کا یہ ایک شبہ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ایکشن اور ری ایکشن کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اپنا سرگرمیاں ایسی کرتا ہوا نظر آتا ہے جہاں پر اسلامی برادر ممالک جو ہے اس کے اوپر بھی اس کا حملہ جو ہے وہ تصور پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایران کے اس کردار کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں تقسیم ہی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک یکسوئی نظر آتی ہے کہ ایران کے اس عمل کو جو ہے وہ برادر اسلامی ملکوں کے خلاف جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا جا رہا ہے، اور ایران کو ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی کوشش کرنے کا جو ہے وہ ایک بیانیہ دیا جاتا ہے۔ اب میں اگر پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر اور ایک اس خطے کے اندر جو کہ ایران کے ساتھ منسلک خطہ ہے، اور جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے جو حالات و واقعات ہیں، اگر ان تمام کا جائزہ لوں اور بالخصوص اس تصور کے تحت جس کے ساتھ ہم منسلک ہونے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا کو ایک ہو جانا چاہیے، یا اسلامی دنیا کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، اب میرے نزدیک جو سوال آج کے دور میں ہونا چاہیے، ہم سب سے اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے، اور بالخصوص ایسے افراد سے ہونا چاہیے جو ایران کے طرز فکر و عمل کو جو ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ کے طور پر جو ہمیں نظر آتا ہے اسلامی ملکوں کے خلاف، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھانے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر میرے نزدیک جو پہلا سوال ہے کہ جب ہم ایک اسلامک بلاک بنا چکے ہیں، او آئی سی کا تصور موجود ہے، سب سے بڑا تصور موجود ہے، اور جس کو ایک گیم چینجر کے طور پر لیا جاتا تھا، اب یہاں پر جو او آئی سی کا بنیادی تصور تھا کہ تمام اسلامی ممالک کو ایک جسم کی طرح تصور کیا جائے گا، اور کوئی ایک عضو بیمار ہوگا تو تمام جسم اس کو محسوس کرے گا۔ اب ایران کے خلاف امریکہ کی جو ہاسٹیلٹی کا جو دائرہ کار ہے وہ اب دنوں مہینوں پر محیط نہیں ہے، بلکہ یہ اب دہائیوں پر محیط ہمیں نظر آتا ہے، اور دہائیوں پر محیط ہونے کے نتیجے کی وجہ سے اسے جو نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنے حالات کار کو بہتر بنانے کے اندر ایک انتہائی مشکل تصور کا سامنا نظر آتا ہے، وہاں اس کو اپنے اندرونی طور پر عدم استحکام پیدا ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، وہاں پر اسے براہ راست جو ہے وہ اسرائیل کی ایسی جارحیت کا تصور بھی حاصل ہوتا ہے، یا امریکہ کی جارحیت کا تصور بھی ملتا ہے، جہاں پر اس کے جو ہے وہ افرادی نقصان کے ساتھ ساتھ جو ایک فزیکل سٹرکچر کا نقصان ہے، اور اس کے جو ایسٹ کا جو نقصان ہے بالکل نیوکلیر انسٹالیشن کی وجہ سے وہ بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ عمل جب کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہے جو اس موجودہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کا تصور جو ہے اس پس منظر میں نہیں لینا چاہیے، میں اس کو ایک وسیع پیمانے پر اور وسیع پہ لیتا ہوں کہ اگر یہ دہائیوں کا سفر ہے تو دہائیوں کے اس سفر کے اندر جا کر کتنے اسلامی ممالک نے او آئی سی کا اجلاس اس ایجنڈے پر بلایا کہ ایران کے جو امریکہ کے جو تعلقات ہیں، اور اس میں امریکہ جو اقدام جو ہے وہ ایران سے مطلب اس کے خلاف پابندیاں لگا کر یا اس کے نیوکلیر پروگرام کے مطلب سوالیہ نشان اٹھا کر جو ہے وہ پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ دنیا کو آئسولیٹ کرنے کا جو اس کا معنی و مفہوم ہے، جس کے ساتھ وہ آزادانہ تجارتی سرگرمیاں بھی حاصل نہیں کر سکتا، جہاں پر اس کے ایسٹ جو ہے وہ امریکہ نے اپنے پاس جو ہے وہ ضبط کر رکھے ہیں۔ ان تمام سوچ اور فکر کو کیا اسلامی دنیا نے ایز اے ہول، ایز اے باڈی، ایز اے کولیکٹیو فورس کے طور پر کبھی بھی اپنے لیے ایک موضوع بنایا کہ آخر امریکہ کو ایسا کرنے کا حق جو ہے کس نے دیا، اور امریکہ کے اس حق کو اسلامی دنیا کیوں تسلیم کرے، اور ہم ایران کے حقوق تحفظ کے لیے جو ہے وہ آواز کیوں نہ بنے؟ تو میں اگر ہم دہائیوں کا سفر طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بہت سے او آئی سی کے بھی اجلاس ہوئے ہوں گے، وزرائے خارجہ کے اور بہت سرگرمیاں کی گئی ہوں گی، لیکن ہمیں اس طرح کی کوئی آواز جو ہے وہ کولیکٹیو مینیفیسٹو یا منشور کے طور پر ہمیں نظر نہیں آئی۔ پھر یہاں پر جا کر جو دوسرا تصور ہے کہ ایران سے متعلق جو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ وہ ایک تقسیم کرتا ہے، وہ ایک ریاستوں کے لحاظ سے کہ وہ ایک شیعہ ریاستیں ہیں، یا وہ ایک پراکسیز پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ وہ جتنی پراکسیز اس کی تشکیل پانے کا تصور ہے وہ کیسی سرگرمیوں کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو سب سے اہم جو سوال ہے اس کے اندر جا کر کہ
ایران کے اگر کوئی سرگرمی جو ہے وہ اسلامی دنیا کے جو اجتماعی مفاد کے خلاف تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ یا اس کے اوپر ڈسکشن یا اس کا انالیسس جو ہے وہ ود ان اسلامک ورلڈ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے فریم ورک پہ کیوں نہیں نے آج تک حاصل کیا؟ ہم نے آئسولیشن کر لی، سیپریشن کر لی، ریسٹرکشن کے امریکہ کے تصور کو قبول کر لیا، لیکن باہمی جو اختلافات ہے اگرچہ خلیج وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں کمزور اور اس کو بہتر بنانے کے تو مواقع حاصل ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم اس سوال کے اندر دیکھیں تو جو امریکن اڈیز وہاں پر موجود ہے اسلامی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جس طاقت کے ساتھ موجود ہے، اس کا آخر بنیادی مقصد جو ہے وہ تحفظ دینے کا جو ہے وہ کیسے واضح ہوگا؟ ان ممالک کو جن کو یہ تحفظ دینے کا تصور ہے وہ کن کے خلاف تصور کرتے ہیں؟ کیا یہ تحفظ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایران کے خلاف انہوں نے حاصل کیا؟ اگر ایسا کیا ہے تو پھر اسلامی یونٹی کا یا اسلامی اتحاد کا تصور تو ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ تصور جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف تصور کیا تو پھر اسرائیل کے خلاف تحفظ جو ہے وہ امریکہ کے امبریلے کے تحت ممکن ہے یا دیا جا سکتا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہم نے جو تحفظ کے نام سے جغرافی حدود کے یا اپنے مفادات کے تو یا کسی بیرونی مداخلت کے تحفظ کے خلاف جو تحفظ امریکہ سے حاصل کیا ہے، آخر اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امریکہ جو ایران جو ہے وہ از خود اپنے آپ کو جو ہے وہ انالیسس کے طور پر نہیں لے گا، اور اگر ایران ایسا لے گا تو اس کی سوچ اور فکر کے اندر جا کر جو ہے وہ اسلامی برادرہڈ کا تصور جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا؟ تو اسے کہتے ہیں لیٹس ہوپ کہ ہم جو ہے وہ اسلامی دنیا کے جو معنی و مفہوم ہے اس معنی و مفہوم کے اندر اس طرح منسلک ہوں کہ جس کے نتیجے کے اندر اگر یہ اسلامی دنیا کے کسی ملک کا مفاد کسی دوسرے ملک کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ کے اندر ہے تو وہاں پر اپنا ویٹیج اور بیلنس جو ہے اس ملک کو دے کر اس کے مفادات کا تحفظ کا شعور پیدا کریں یا کوشش کریں یا کامیابی کا کوئی مفہوم پیدا کرنے کا عمل اختیار کریں۔ وہاں دوسری طرف اگر ود ان دا اسلامک ورلڈ کوئی تعلقات کی کشیدگی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے تو ان کو ریزالو کیا جائے۔ المیہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے نہ اسلامی دنیا کے پلیٹ فارم سے اسلامی دنیا اور ایران کے درمیان جو خالی تھی اس کو مکمل طور پر برج کر کے اسے ایک برادرہڈ کے تصور کے ساتھ منسلک کے اندر کامیابی حاصل کی، اور وہاں دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں ایران کو درپیش جو بیرونی دنیا سے جو چیلنج ہے اس کے خلاف انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم اس کی آواز بھی اس طاقت کے ساتھ بننے سے قاصر ہیں جو شاید نہیں بلکہ یقیناً OIC کا تقاضا تھا۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو سوال کرنا چاہیے کہ کیا جو ہے وہ ایران جو ہے وہ OIC کا رکن ملک ہے؟ کیا OIC اسلامی دنیا کے اندر شامل ہے؟ اور کیا آج بھی ایران کو جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا وہ حالات و واقعات کا روک تھام کرنے کے لیے یا اس کا سد باب کرنے کے لیے یا ایران کو اس سے محفوظ بنانے کے لیے کون سی ایسا آن دا پلیٹ فارم اور ان دا ریالٹی جو ہے وہ ہم نے اقدامات اٹھائے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ ہم نے یہ وہ کردنامہ سر انجام دیا ہے جو ایران کے مفادات کو تحفظ بنانے کا تصور دیتے تھا، یا وہ اسلامی دنیا کا ایک ملک ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ یہ کردار ہم نے ادا کیا ہے ایران کے لیے؟ تو میرے نزدیک المیہ یہ ہے کہ آج اگر ایران ہے کل کہیں یہ حالات و واقعات پاکستان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کہ دنیا کے کتنے ممالک جن کو ہم اسلامی بلاک کا تصور ہم قائم رکھتے ہیں وہ ایز اے بلاک جو ہے وہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا، تو کسی اتحاد کی جو کامیابی کا جو پہلا تصور ہوتا ہے وہ اس کا اتحاد کا تصور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن آتی ہے۔ تو ابھی تو ہم نے OIC کے تصور کے تحت بھی جو ہے وہ کوئی کامیابی کا اس وقت مفہوم قائم نہیں کر رکھا، تو اس کی پریکٹیکیبلٹی کے لحاظ سے کیسے حاصل کریں گے؟ دیٹ از اے ٹریجڈی۔ دیٹس ہوپ کہ ہم اپنے جو سوچ اور فکر کے زاویوں کے تحت اور بڑی کاوشوں کے بعد اور قربانیوں کے بعد ایک جدوجہد کے نتیجے کے اندر جو اسلامی بلاک کا اتحاد کا جو تصور دیا تھا ان کو ہر دو صورتوں کے اندر پھیلائیں گے کہ ایک تو باہمی اختلافات کے خاتمے کے لحاظ سے اور دوسرا اسلامی دنیا کے ہر ملک کے مفادات کو تحفظ دینے کے لحاظ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔